مسئلہ نہیں۔ یعنی آپ قرات کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے کہ نماز میں جو بھی چیز پڑھنا واجب و فرض ہے، یا عام طور پر بھی جو بھی چیز پڑھنا واجب و فرض ہے، اس کو اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے کانوں تک سنیں۔ جیسے کہ قرات نماز میں کرتے ہیں، تو قرات جب کریں گے تو کم از کم اتنی آواز سے کریں گے کہ ہماری کانوں تک وہ آواز آئے۔ اگر کانوں تک آواز نہیں آتی تو پھر اس صورت میں جو ہے پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بندہ آواز تو اتنی نکال رہا ہے، نارملی آواز نکالنی ہے، اتنی نہیں کہ ہمارے برابر والا پریشان ہو جائے، بس کانوں تک آواز آئے، اتنی آواز نکالنی ہے۔ اب مثال کے طور پر اوپر پنکھا چل رہا ہے، پنکھے کی آواز ہے، اور آپ اتنی آواز نکال رہے ہیں، لیکن جو ہے آپ کے کانوں تک آواز نہیں پہنچ رہی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ آپ تو اتنی آواز نکال رہے ہیں۔ پھر مزید یہ ہے کہ حروف کی تصحیح ہونا ضروری ہے، یعنی ہر حرف واضح طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ بعض لوگوں کو یاد ہوتی ہے لیکن ادائیگی درست نہیں ہوتی، اس طرح الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس طرح، حالانکہ مالک یوم الدین، انعمت علیہم، انمتا بولے، انمت علیہم۔ اب پورا جو ہے سورہ فاتحہ ہی کو لے لیں، کسی قاری کو اب سنا دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی غلطیوں سے سورہ فاتحہ بعض لوگوں کی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو کم از کم سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یاد کرنا فرض عین ہے۔ یہ فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ یاد کرنا فرض عین ہے، اس لیے کہ اس پر ہماری نماز کا انحصار ہے۔ ہمارے یہاں پر تو جو ہے کوئی اس طرح بولتے پزا، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے پزا نہیں ہوتا، پزا ہوتا ہے، اور اس کی بھی ادائیگی بتاتے ہیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہوتا ہے، حالانکہ اس کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی انگریزی لفظ غلط بول دے تو اس کی کلاس لے لی جاتی ہے، تو ہم اپنے گریبانوں میں جا کے کہ ہماری تلاوت قرآن کیسی ہے، لہٰذا اپنی سورہ فاتحہ کسی قاری صاحب کو سنائیں، پوری نماز کسی قاری صاحب کو سنائیں۔ انشاءاللہ العزیز یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔